بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی اردو کلب میں آپ کو خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جیسے ہی دوسری طرف سے ہیلو ہیلو کی آواز آئی، وسام کی سیٹی گم ہو چکی تھی۔ اتنی دیر لگا کے جو ہمت مجتمع کی تھی وہ ایک لمحے میں ڈیر ہو گئی۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، لیکن پھر خود میں جرأت پیدا کی۔ وسام ہمت کر، مرد بن، اور پھر بولا السلام علیکم۔ آواز سنتے ہی ربیل کے چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ فوراً جواب دیا، جی واسلام۔ کون؟ لہجے میں شرارت کا عنصر نمایاں تھا، جیسے مقابل کو آزمانا مقصد ہو، اور سوال پہ وسام ایک سیکنڈ کو ہڑبڑایا، لیکن پھر بولا، ارے اتنی جلدی بول گئی آپ، میں گمنام۔ اوہ میرا مطلب وسام بات کر رہا ہوں، آج ملے تھے نا ہم، یاد ہے نا آپ کو؟ اور یہ کہتے اسے ڈر لگا کہ اگر اس نے نہ کہہ دیا تو کیا عزت رہ جائے گی۔ رابیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں سمجھ گئی آپ کون ہیں، لیکن رات کے اس وقت کال؟ سب خیریت؟ جی خیر تو ہے، بس ایک دم خیال آیا کہ آپ تو آج جیتی تھی نا، اس لیے آپ کو مبارکباد نہیں دی تو مبارک ہو۔ وسام کی اس دلیل پہ رابیل نے اپنا قہقہہ بمشکل روکا تھا۔ خیر مبارک، آگے یا اور کسی چیز کی مبارکباد دینی ہو؟ نہیں، وہ تو مجھے بس ایک دم یاد آ گیا۔ آپ بتائیں، سو تو نہیں رہی تھیں آپ؟ رابیل کے سوال پہ اس نے فوراً بات بدلی۔ نہیں، میں کہاں سوتی ہوں، آپ کو پتہ ہے میں ہون اشام بلا ہوں، راتوں کو ہی تو کام شروع ہوتا ہے میرا۔ صحیح کوئی گامڑ ہوں، ویسے اس وقت کیا کرنا ہے میں نے؟ رابیل نے غرا کی تفصیلی جواب دیا۔ وسام، جس نے رابیل سے بچنے کے لیے بات بدلی تھی، اب انجانے میں بھوکی شیرنی کے غضب کو آواز دے چکا تھا۔ اسے غصے میں آتے دیکھ بولا، ارے میں نے پوچھنا تھا، آج جو شاعری تھی وہ آپ کی اپنی تھی کیا؟ کیا کمال کے الفاظ تھے آپ کے مس الف بے جیم۔ اس الف بے جیم کے خطاب پہ رابیل کی آنکھیں باہر کو آئیں اور پھر بولی، رابیل نام ہے میرا، آئی سمجھ یہ الف بے جیم کیا ہوتا ہے ہاں؟ اور یہاں وسام کا مطلب پورا ہو چکا تھا، اور اسی طرح دونوں نے کئی چھوٹی چھوٹی باتیں کی۔ کال بند ہوتے رابیل نے کھڑکی کھولی اور وہیں کھڑکی پہ کھڑی ہو گئی۔ یہ بارش، مٹی کی خوشبو اور وسام کی باتیں، دنیا ہنسی لگ رہی تھی، آخر محبت جو دستک دے رہی تھی۔ پیار کے اس پھوار میں دونوں رفتہ رفتہ بھیگ رہے تھے، لیکن دونوں نہیں جانتے تھے محبت ہوتی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ جہاں ایک طرف محبت کو میٹھی پھوار کہتے ہیں، دوسری طرف گرم ریت کا صحرا بھی تو کہا جاتا ہے۔ دونوں پھول ابھی اس بات سے انجان محبت کی سیڑھی چڑھنے جا رہے تھے۔ دل و دماغ متفق نہ ہوئے پاک و ہند کی طرح، دل و دماغ متفق نہ ہوئے پاک و ہند کی طرح، یہ محبت تو مجھے مسئلہ کشمیر لگتی ہے۔ دوسری جانب جناب وسام احمد ساری رات اس سراپا کو سوچتے رہے۔ رابیل، میری بیلا، میری بنو گی تم دیکھ لینا۔ وسام اس وقت محبت کے ڈور تھامے بڑھ رہا تھا، یہ سوچے بنا کہ محبت ایک ذمہ داری ہے۔ محبت کو فقط حاصل کر لینا ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا نا، یہ تو ایک فریضہ ہے محبوب کے سب غم چھپا لینا، اسے ہر وہ آسائش اپنی محبت میں دے دینا جو نہ ملی ہو۔ لیکن وسام اس بات سے انجان تھا کہ وہ اسے آسائشوں سے نکال کے آزمائشوں کی طرف لا رہا تھا، جہاں اس کے ساتھ دینے کے لیے وہ خود بھی نہیں تھا۔ پتہ کیا، جب ہم پیار کی پہلی سیڑھی چڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری مشکلیں، ہمارے حالات کچھ بھی نہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی تو سب آسان ہے، لیکن اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے کون کون سی کٹھنیاں ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی
لیکن جب کوئی ان کے پیار میں پور ڈوب جاتا ہے تب جا کے احساس ہوتا ہے کہ محبت میں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور پھر وہ اگلا بندہ جس سے ہمیں بے پناہ عشق و محبت ہو جاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ مل کر سب مشکلات کا سامنا کرتا ہے، سب اسے جھیلنا پڑتا ہے۔ اور کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا تھا وسام کی بیلا کے ساتھ۔ اگلے دن رابیل صبح اٹھی تو اسے رات والی گفتگو یاد آئی، وہ انداز، وہ باتیں، سب۔ پھر سارا دن یعنی بھی وہ کال کا انتظار کرتی رہی کہ اب آئے گی۔ ہر میسج پہ اس نے اپنے فون کو دیکھا، محبت کی ہے بے قراریاں اپنے عروج پہ۔ اور پھر سارا دن یوں ہی گزر گیا اور رابیل بلائی چلائی پھرتی رہی۔ ادھر وسام بھی اسی کشمکش میں تھا کہ اب دوبارہ کسی بہانہ کال کرے، اور پھر اس نے رات 11 بجے دوبارہ کال کی۔ پر بیل کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھ رہی تھیں، اور پھر دوسری طرف سے کال اٹھائی گئی۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی جیسے اس کے دل کو قرار آ گیا۔ سلام دعا کے بعد کہنا شروع کیا، جی مجھے آج کہنا تھا کہ آپ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ میں کل رات سے سوچ رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا، پھر سوچا آپ سے ہی پوچھ لوں۔ ادھر رابیل اس سوال پہ مسکرائی تھی، پھر کہا، میرے بابا نے بڑا سوچا تھا میرے نام کے لیے، پھر رکھا شیرنی کے رابیل کا مطلب میں اپنے بابا کی شیرنی ہوں، نام بھی میرے حساب سے رکھنا تھا نا۔ اور پھر یہ روز ہونے لگا، وسام کسی نہ کسی سوال کے بہانے کال کرتا اور وہ کچھ دیر بات کرتے تھے۔ رابیل نے آج تک خود سے کوئی میسج کال نہیں کی تھی۔ وسام کو محبت ہوئی بھی تو ایک انا پرست لڑکی سے، جو اچانک رابطہ ٹوٹنے پہ گھنٹوں رو تو سکتی تھی لیکن خود سے پہلے کرنا دشوار تھا۔ اس طرح 1.5 مہینہ گزر چکا تھا اور وسام کے سوال بھی ختم ہونے کو آئے تھے۔ پھر 3 دن وسام نے کال نہیں کی۔ رابیل انتظار کرتی رہی لیکن کال نہ آئی۔ وہ پوری رات روئی لیکن خود تڑپ کر کے انا آڑے آ گئی۔ اور پھر چوتھے دن کال آئی، لیکن جب رابیل نے آگے سے پوچھا، ہاں تو آج کون سا سوال ہے یہ بھی بتا دیں جناب، تو دوسری طرف سے گہری خاموشی نے استقبال کیا۔ بولنے کو آج کچھ بھی نہیں تھا، آج بس مکمل خاموشی۔ رابیل کو ایک لمحہ کو ڈر لگا، یہ خاموشی کسی طوفان کی آمد کا اعلان لگی تھی، اور طوفان ہی تو تھا جس سے سب انجان تھے۔ رابیل کے پکارنے پہ وسام نے کہنا شروع کیا، آپ میرے لیے کیا محسوس کرتی ہیں رابیل؟ وسام کے اتنے سیدھے سوال پہ رابیل ایک دم سٹپٹائی تھی۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح یہ بات پوچھے گا، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھالنا تھا، پھر بولی، آپ میرے نام کے فین ہیں نا؟ اور کیا؟ رابیل نے مذاق میں ٹالنا چاہا تھا لیکن وہ تو کچھ اور ہی ٹھانے بیٹھا تھا۔ نام کا فین بس؟ رابیل بات کو ٹالے نہیں، جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں، اتنے دن سے بات کر رہی ہیں، پہلے بیل پہ کال اٹھاتی ہیں، کیوں انتظار کیا میرا؟ کس ناطے؟ رابیل ایک لمحہ کو کپکپائی تھی، اسے بالکل سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے۔ وہ جو بہترین مقررہ تھی، جس کے آگے ہر کوئی خاموش ہونے پہ مجبور ہو جاتا تھا، آج وسام احمد اس دوشیزہ کو ایک ہی بات میں چاروں شانے چت کر چکا تھا۔ دیکھیں، میں نے سوچا نہیں لیکن رابیل کے پاس بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ کیا بتاتی وہ کہ محبت میں پور ڈوب چکی ہے؟ کیسے بتاتی وہ انا کا بت سر پہ اٹھائے پھرتی تھی؟ کیسے مان لیتی؟ ابھی خاموشی آڑے آئی ہی تھی کہ وسام نے بولنا شروع کیا، محبت ہو گئی ہے مجھے آپ سے، سنا آپ نے؟ محبت، دیکھا، جب تو دل میں بس گئی، بہت سوچا کہ حاصل کر پاؤں گا یا نہیں، پھر دل نے کہا، وسام احمد، جس پہ دل آ جائے اسے حاصل نہ کیا تو لعنت ہو تم پہ۔ آپ سے بات لیکن سوچا نہ پا سکا تو کیا ہوگا؟ 3 دن بات نہیں کی کہ شاید بھول جاؤں، عادت کے اتر جائے، لیکن بیلا، تم وسام احمد کی محبت ہو اور تمہیں اپنی ہم سفر بنانا ہے مجھے۔
یہ الفاظ تھے یا آب حیات، رابیل نہیں جانتی تھی، لیکن وہ بڑے آرام سے آپ سے تم کا سفر طے کر گئی تھی۔ رابیل کو لگا اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہے، اور یہی بات وسام نے بھی محسوس کی، اور پھر بولا، سنو بیلا، ابھی کوئی جواب نہ دو، سوچو آرام سے، جب جواب مل جائے مجھے کال کرنا، جب بھی مل جائے مجھے اپنا منتظر پاؤ گی۔ اتنا کہا اور کال کاٹ دی۔ آج کی رات پھر دونوں نہیں سوئے تھے۔ رابیل سوچتی رہی کہ اب کیا ہوگا، انکار کیا تو اقرار کیا تو۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی۔ دوسری جانب وسام بھی ابھی سوچ میں غرق رہا کہ اقرار کر دیا تو کیا ہوگا، اور انکار کر دیا تو۔ رابیل ساری رات اسی تذبذب کا شکار رہی کہ اگر وہ وسام سے شادی کر لے، کیا اس کا مستقبل بھی اپنی امی رفت جیسا ہوگا؟ سسرال میں سب بد کردار سمجھیں گے تو ان کا بیٹا لے اڑی، کیا ہوگا اس کا؟ لیکن پوری رات کے مراقبے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ محبت ہو گئی تو اب کیا مذائقہ ہے۔ اگر کسی کی چاہت دل میں دفنائی کسی کی ہو گئی تو وہ دھوکہ ہے، دھوکہ بزدل لوگ دیتے ہیں۔ اور رابیل اپنے بابا کی شیرنی ہے، اور بس رات کے اختتام پہ وہ سمجھ چکی تھی کہ جو مرض اب اسے لاحق ہو چکا ہے وہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا نام محبت ہے۔ ہر شے کا آغاز محبت اور انجام محبت ہے، ہر شے کا آغاز محبت اور انجام محبت ہے۔ درد کے مارے لوگوں کا بس ایک پیغام محبت ہے۔ یہ جو مجھ سے پوچھ رہے ہو من مندر کی دیوی کون، یہ جو مجھ سے پوچھ رہے ہو من مندر کی دیوی کون، میرے اچھے لوگوں سن لو، اس کا نام محبت ہے۔ شدت کی لو ہو یا سرد ہوائیں، شدت کی لو ہو یا سرد ہوائیں، اس کو کیا پرواہ، کانٹوں کے بستر پر بھی محو آرام محبت ہے۔ بن بولے ایک دل سے دوجے دل تک بات پہنچتی ہے، بن بولے ایک دل سے دوجے دل تک بات پہنچتی ہے، جو ایسے روحوں پہ اترے وہ الہام محبت ہے۔ پگلے دامن بن جاتی ہے جس کے بخت میں لکھی ہو، پگلے دامن بن جاتی ہے جس کے بخت میں لکھی ہو، تم کتنا بھاگو گے آگے ہر ہر گام محبت ہے۔ اب تو بس ایک یاد سہارے وقت گزرتا رہتا ہے، اب تو بس ایک یاد سہارے وقت گزرتا رہتا ہے، اور اس یاد میں ہر ایک صبح ہر ایک شام محبت ہے۔ ہم جیسے پاگل دیوانے سود ہزارہ کیا جانے، ہم جیسے پاگل دیوانے سود ہزارہ کیا جانے، نفرت کے اس شہر میں اپنا ایک ہی کام محبت ہے۔ ایک لڑکی آدھے رستے میں ہار گئی اپنا جیون، ایک لڑکی آدھے رستے میں ہار گئی اپنا جیون، وہ شاید یہ مان چکی تھی بد فرجام محبت ہے۔ کچھ آلودہ روحوں والے حوث بیچاری ہوتے ہیں، کچھ آلودہ روحوں والے حوث بیچاری ہوتے ہیں، ذہن انہی لوگوں کے باعث ہی بدنام ہوتے ہیں۔ تو پگلی اب کن سوچوں میں گمسم بیٹھی رہتی ہے، تو پگلی اب کن سوچوں میں گمسم بیٹھی رہتی ہے، بولا ہے نا اب یہ ساری تیرے نام محبت ہے، تیرے نام محبت ہے۔ رابیل اپنی سوچوں کے گرداب سے باہر تب آئی جب اس نے اذان کی آواز سنی۔ وہ اٹھی اور رب کے حضور سجدہ ریز ہوئی، فجر کے بعد حاجت کے نوافل ادا کیے اور بولی، اللہ جی میری اس نزائیدہ محبت کو نکاح کے انجام تک پہنچا دیں، اگر قسمت وہ نہیں تو رابیل حیات کی زندگی میں موت لکھ دے، مجھے روک لینا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ محبت تو حلال ہونی تھی، لیکن کچھ محبتیں نکاح کے بعد بھی ادھوری رہ جاتی ہیں، وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ نماز کے بعد رابیل نے موبائل اٹھایا اور وسام کو یہ میسج کیا، میری تھم تھم جاویں سانسیں پیا، میری تھم تھم جاویں سانس پیا، میری آنکھ کو ساون راز پیا، میری تھم تھم جاویں سانس پیا، میری آنکھ کو ساون راز پیا، تجھے سن سن دل میں ہوگ اٹھے، تیرا لہجہ بہت اداس پیا، تیرے پیر کی خاک بنا ڈالوں، تیرے پیر کی خاک بنا ڈالوں، میرے تن پر جتنا ماس پیا،
تو ظاہر بھی تو باطن بھی، تیرا ہر جانب احساس پیا۔ تیری نگری کتنی دور سجن، تیری نگری کتنی دور سجن، میری جندری بہت اداس پیا۔ میں چاہ کر تیری عزلوں سے، تو افضل حاصل خاص پیا۔ مجھے سارے درد قبول سجن، مجھے سارے درد قبول سجن، مجھے تیری ہستی راس پیا۔ وسام، آپ نے کہا آپ کو مجھ سے محبت ہے، مان لیا مجھے بھی ہے، بہت ہے، لیکن اس نو آموز محبت کے ساتھ کچھ وسوسوں نے بھی دل میں جنم لیا ہے۔ کیا ایسی زندگی، یہ عزت مان دے پائیں گے آپ؟ میں انا پرست ہوں، کیا میری انا کا علم ہمیشہ بلند کر پائیں گے آپ؟ اگر ہاں تو مجھے آپ کی محبت دل و جان سے قبول ہے، اور اگر نہیں، یہ لکھتے ایک قطرہ اسکرین پر گرا تھا، تو بھول جائیں، مجھے ساری عمر پیار کو رو لوں گی تو دل میں امنگ رہے گی کہ پیار تھا، بعد میں آپ کو نہیں کوس سکتی۔ اگر محبت ہے اور محبت کا برم رکھ سکتے ہیں تو میں بھی قبول کرتی ہوں۔ محبت ہو گئی ہے تم سے، فقط آپ کی بیلا۔ وسام آنکھیں بند کیے اسی پری وش کے خیالوں میں گم تھا کہ میسج ٹیون سے یکدم اٹھ بیٹھا۔ دیکھا بیلا نام اسکرین پہ جگمگا رہا تھا۔ بے تابی سے میسج کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ میسج پڑھتا گیا، اس پہ خوشی کی ایک کیفیت طاری ہوتی گئی۔ جیسے ہی اس نے وہ لفظ پڑھے جہاں ربیل نے لکھا تھا، مجھے تم سے محبت ہے، وسام کو لگا کسی نے اسے تپتے صحرا سے اٹھا کر ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھا دیا ہو۔ تبھی وسام اٹھا اور اپنے کمرے سے جائے نماز ڈھونڈا، جو کہ نہ ملا، کیونکہ اس کے ہاں نماز پہ لمبی لمبی تقریریں جاڑی جاتی تھیں۔ پھر اس نے ایک چادر نکالی اور فوراً سجدہ شکر کیا۔ ربیل یہ جان لیتی کہ اس نے جمعہ کے جمعہ مسجد جانے والے سے شکرانے کے نفل پڑھوائے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتی۔ اگلی صبح کا سورج دونوں پرندوں کے لیے ایک نئی زندگی لے کر آیا۔ وہ دونوں جو اپنی انجان محبت کی کیفیت سے دوچار رہے تھے، نہ جانے کتنے دنوں بعد سکون کی نیند سوئے تھے۔ ربیل کا موڈ آج معمول سے کچھ زیادہ ہی اچھا تھا۔ آج اسے باسط کے طوطے کی فضول ٹیں ٹیں سے بھی چڑ نہیں ہوئی تھی، اور آج اس نے باسط کی پہلی روٹی لینے پہ کوہرام بھی نہیں مچایا تھا۔ ربیل آج خوش تھی، بلکہ نہیں، وہ بہت خوش تھی۔ ابھی ابھی تو اس نے کسی کے خاص ہونے کا لطف محسوس کیا تھا۔ آج پہلی بار صبح اٹھنے پہ کسی کو اپنا منتظر پایا تھا۔ صبح اٹھ کر صبح بخیر کا میسج دیکھا تو پہلی بار اسے اپنا آپ اتنا خاص لگا کہ کوئی ہے جو اس سے اپنے دن کی شروعات کرتا ہے۔ ہاں، کسی کے لیے ربیل حیات بھی ضروری ہے۔ آج اس دنیا حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اسے سامنے والی رضیہ باجی جو ان کے گیٹ کے آگے کوڑا پھینک دیتی تھی، وہ بھی بری نہیں لگی۔ آج وہ دنیا کو ربیل حیات بن کر نہیں، وسام کی بیلا بن کے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شیرنی کو قسمت ان آسائشوں سے اٹھا کر آزمائشوں میں پٹکنے والی ہے۔ اگر وہ یہ دیکھ لیتی کہ وسام کی بیلا کو لوگ توڑ دیں گے تو وہ ہمیشہ ربیل حیات رہتی۔ رات 8 بجے سے ربیل کا انتظار شروع ہو چکا تھا۔ نظریں مسلسل فون کی اسکرین پہ تھیں، اور بالآخر انتظار کرتے کرتے 10 بجے وسام کا فون آ ہی گیا۔ کال اٹھاتے ہی ربیل بولی، اتنی لیٹ؟ میں اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں، کوئی ہوش کوئی خبر بھی ہے آپ کو؟ اور وسام تو اس انداز پہ فرفتہ ہو گیا۔ کیا طریقہ تھا حق جتانے کا؟ وہ ربیل لگی ہی نہیں تھی جس نے 3 دن رابطہ نہ کرنے پہ ایک لفظ نہیں کہا تھا، جو میسج کا جواب بھی اسے الفاظ گن کے دیتی تھی۔ کہاں وہ ربیل، اور کہاں یہ جو آج ایک ہی دن میں اپنا حق جتا رہی تھی؟ پتہ کیا، لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، محبت میں حق جتانے والی، خود کو قربان کرنے والی، لیکن دنیا ایسی نہیں ہے۔ لوگ پہلے ان بابا کی نازک کلیوں کو اتنا اعتماد دیتے ہیں کہ وہ رشتے میں خود کو آزاد محسوس کر سکیں۔ ہر بات، ہر رائے کو ایسے اہم قرار دیتے ہیں جیسے پتھر پہ لکیر، اور جب اذن محبت مل جاتا ہے تو اسی بات کو ریت پہ لکھی تحریر بنا دیتے ہیں۔ جتنا اعتماد بخشتے ہیں،
پروانہ عشق ہاتھ لگنے ہی اس اعتماد کو ایسی ٹھوکر لگاتے ہیں کہ وہ ہر وقت کٹر کٹر کونے والیاں سائیں سائیں کرتے دماغ اور بند ہوتے دل کے ساتھ زندہ قبر بن جاتی ہیں۔ رابیل نے وسام سے کھل کے بات کر لی تھی، اپنی تمام تر شرطیں بتا کر منوا چکی تھی۔ اسے جیسی زندگی چاہیے سب سے پہلے اسے اچھے سے باور کروایا دیا تھا۔ وہ اسے بتا چکی تھی کہ وہ اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ رابیل نے اسے اپنا ماضی، اپنا خاندان سب کھلی کتاب کی طرح عیاں کر دیا تھا، اور یہی شاید اس کی غلطی تھی۔ عورت محبت کرتے ہے تو ایمان لے آتی ہے دل سے، اور پھر اپنی ذات کا ایک صفحہ کھول کے مقابل کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ عورت تو اہمیت کی بھوکی ہے۔ ہر عورت کی فطرت کہ اسے پسند ہے کہ جانا جائے، اس کا اندر پڑھا جائے۔ اس لیے جب وہ اپنا کوئی ہمدرد پاتی ہے تو اپنی زندگی کے تمام دکھوں کا مداوع اسی سے چاہنے لگتی ہے، اپنا ہر غم اس کے سامنے رکھ کے رو لیتی ہے کہ ہر خوشی دکھا کے ہنس پڑتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس لائق نہیں ہوتے کہ انہیں اپنا رازداں بنایا جائے، کیونکہ مرد کی بھی فطرت ہے کہ وہ عورت چاہے جو بھی ہو ایک حد تک اس کے نہرے اٹھاتا ہے، اس کے دکھ بانٹتا ہے، پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ وہ بھٹک جاتا ہے اور آگے کو پڑھنے لگتا ہے، اور یہی سے ایک ہنستی کھیلتی لڑکی کی موت کا آغاز ہوتا ہے۔ وسام کو لگ رہا تھا ابھی جیسے سب بہت آسان ہے، ابھی اسے محبت کی کھٹنائیوں کے بارے نہیں پتا تھا، اس لیے اس نے رابیل سے وعدہ کیا کہ کبھی اس کی عزت پہ حرف نہیں آئے گا، اسے کبھی جھکنا نہیں پڑے گا، کوئی اسے کبھی طعنہ نہیں مارے گا۔ وسام نے اسے تحفظ دینے کو وعدہ کیا تھا۔ خود ہنگامہ آرا ہے یا بدہنگام محبت، خود ہنگامہ آرا ہے یا بدنام محبت، کیوں کر ہے مدت سے یارو تشنہ کام محبت، چاہ خلوص مروت خدمت سارے روپ تمہارے، چاہ خلوص مروت خدمت سارے روپ تمہارے، دیکھو تو ہیں جگ میں کتنے تیرے نام محبت، خواہش اٹھنے لگتی ہے تو مر جاتی ہے فوراً، خواہش اٹھنے لگتی ہے تو مر جاتی ہے فوراً، بول ہمارے پاس ہے کیا اب تیرا کام محبت، ایک ہم ہے اور ایک زمانہ آتش زن صدیوں سے، ایک ہم ہے اور ایک زمانہ آتش زن صدیوں سے، اور کرے گی تو ہم کو کتنا بدنام محبت، اور کرے گی تو ہم کو کتنا بدنام محبت، جو تھا جتنا تھا جیسا تھا قدموں میں رکھ چھوڑا، جو تھا جتنا تھا جیسا تھا قدموں میں رکھ چھوڑا، جانے کس لمحے پائے گی تو انجام محبت، جذبوں کی سچائی میں گر فرق ذرا آ جائے، جذبوں کی سچائی میں گر فرق ذرا آ جائے، ایسے میں اکثر ہو جاتی ہے ناکام محبت، تو تھی سادہ کملی جلی پھر کیوں بدلے چہرے، تو تھی سادہ کملی جلی پھر کیوں بدلے چہرے، جا اب زیادہ چھیڑ ہمیں مت اے مادام محبت، بس ایک بار خلاصی ہو تو اس کے بعد کبھی پھر، بس ایک بار خلاصی ہو تو اس کے بعد کبھی پھر، بھولے سے بھی لیں گے نہ ہم تیرا نام محبت، اس سے بڑھ کر حیف نہیں اب مجھ پہ تجھ پہ کر سکتا، اس سے بڑھ کر حیف نہیں اب میں تجھ پہ کر سکتا، آہ محبت وائے محبت بد فرجام محبت، زین ہمارے پاس متاعِ درد بچی ہے، زین ہمارے پاس متاعِ درد بچی ہے جس میں آگے ہے سودا اداسی اور ایک بے نام محبت، آگے ہے سود اداسی اور ایک نام محبت۔ اب دن رات دونوں میں ایک دوسرے سے بات ہونے لگی تھی، صبح اٹھتے ہی وہ رابیل کا انتظار کرتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا وسام کو خود بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ ان چند ہی دنوں میں اسے رابیل کی روٹین ازبر ہو چکی تھی، وہ کب اٹھتی ہے بات کرتے ہوئے، اسے کب نیند آتی ہے، جب بھوک لگتی ہے، سب وہ اسے اتنا جان چکا تھا کہ رابیل کے بارے میں وسام کے صرف
دو دوستوں کو علم تھا، ایک وہ جو اسے مشاعرے پر ساتھ لے کے گیا تھا بلال، اور دوسرا وہ جو اس کا بچپن کا ساتھی تھا فہد۔ لیکن نہ کبھی کبھی وار وہیں سے ہوتا ہے جہاں کی ہمیں بالکل امید نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں کے بارے میں محفل جو باتیں ہیں لڑکیاں جان لیں تو ڈوب مریں، لیکن نہ جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسی بات کرتا ہے۔ اس میں لڑکی کے بارے میں یہ سب کہنا آپ کی سوچ کے معیار کا بتاتی ہے۔ اور وہ وسام تھا جس نے بیلا سے محبت کی تھی۔ اس نے بیلا تو راز بنا کے رکھا، اپنا دل کھولا بھی تو وہاں جہاں اسے امید تھی کہ اس کی محبت کو عزت و تکریم سے نوازا جائے گا، لیکن ہمارے ساتھ ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم تصور کرتے ہیں۔ وسام اپنے گھر ویکینڈ کے لیے آیا تھا اور اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ اپنے کھیتوں کے پاس کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔ خوب ہنسی مذاق چل رہا تھا جب ایک دم فہد نے کہنا شروع کیا، اور سنا وسام، کیسی ہے تیری شہری چڑیا؟ کبھی ہمیں بھی ملوانا، ہم بھی دیکھیں کیسا مال ہے تیری۔ ابھی آگے کے الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ پڑا، اور ابھی فہد سنبھل نہیں پایا تھا کہ مسلسل لاتوں اور گونسوں کی بارش ہونے لگی۔ وسام میں جیسے کوئی اور روح آ بسی تھی۔ کمینے، کوئی شرم ہے تجھ میں؟ ہاں، کیا گھٹیا سوچ ہے تیری، رذیل انسان! تیری ہمت کیسے ہوئی ہاں یہ لفظ استعمال کرنے کی؟ سالے عزت بنانا ہے اسے، اور تھو تیرے پہ! کیسا انسان ہے تو، اپنے دوست کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، لعنت ہو تجھ پہ! یہ کہتے وہ مسلسل فہد کو لاتوں اور گونسوں سے زخمی کر رہا تھا۔ تبھی بلال نے آ کے چھڑوایا اور فہد کو جانے کا کہا۔ فہد کو جاتے ہی وسام زمین پہ بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ وہ دوست جس کو اس نے اپنا ہمراز مانا، آج وہ اس کی محبت کو نیلام کر گیا۔ بلال نے اس مغرور شہزادے کو اس طرح روتے دیکھا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور مسلسل بول رہا تھا، بلال، آج میں رسوا ہو گیا۔ میں نے وعدہ کیا تھا عزت کا، میں تو ابھی سے ناکام رہا۔ میں اپنے دوست سے عزت نہیں دلوا سکا، میں کیا کروں گا؟ آج میں رسوا ہو گیا خود اپنی ہی نظر میں۔ پھر بڑی مشکل سے سنبھالا دے کر بلال اسے گھر چھوڑ گیا۔ جہاں اس کی نظر فون پہ پڑی تو ربیل انتظار کر رہی تھی۔ سالے وسام کے پر نکل آئے ہیں، شہری مال ہاتھ آتے ہی تو اچھل رہا ہے، عزت عزت کر رہا ہے۔ جو لڑکی اس سے پھنسی ہے وہ کسی اور سے بھی پھنسے گی، ایسی لڑکیاں اسی لائق کے مال کہا جائے۔ مجھ پہ ہاتھ اٹھایا اس نے، اب بھگتے گا۔ فہد نے بلال کے سامنے عزم کیا جو کہ اسے سمجھانے آیا تھا کہ وہ غلط ہے، لیکن اس کے ارادے دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ رات کے 11:30 بج چکے تھے اور ربیل کی حالت پریشانی سے سوا ہو رہی تھی کہ کبھی بھی وسام کو اتنی دیر نہیں ہوئی تھی۔ آخر انتظار کی کفت سے تنگ آ کر اس نے خود سے کال ملا دی۔ دوسری طرف وسام نے کال آتی دیکھی تو ایک لمحہ کو آنکھیں بند کی اور دل کیا کہ کال کاٹ دے، لیکن پھر خیال آیا کہ ربیل نے کبھی خود سے کال کی تو نہیں، جانے آج کیا ہوا ہو۔ فوراً کال اٹھائی تو اس کے سنے بغیر ربیل نے بولنا شروع کر دیا، کہاں ہو آپ؟ تب سے انتظار کر رہی ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ ایک بندہ بتا تو سکتا ہے؟ آواز سے بے قراری جھلک رہی تھی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وسام خوشی سے نہال ہو جاتا، لیکن اس سب کے بعد بھی وسام کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، بیلا۔ آواز میں ایسا کچھ تھا جیسے پتہ نہیں کتنی دقتوں کے بعد کوئی لفظ ادا ہوا ہے۔ وسام، آپ ٹھیک ہیں نا؟ رابیل کے پوچھنے کی دیر تھی کہ 6 فٹ کا مغرور انسان پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو بیلا، میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکا، میں وعدے سے مکر گیا، مجھے معاف کر دو۔ وسام کو ایسی حالت میں دیکھ کے تو رابیل کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وسام، کیا ہوا؟ ہاں، کیوں بول رہے ہیں ایسے؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں مجھے، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ رابیل کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کا جھرنا بہنا شروع ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کے وسام خاموش ہوا اور کہنا شروع کیا، میں نے تمہیں معتبر رکھا ہے، تم میری وقت گزاری نہیں ہو، سمجھی تم؟
میں بس اپنے ہاتھ میں ڈگری آنے کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ جلد سے جلد تمہیں پانے کے قابل ہو سکوں۔ تم اگر میری ہو تو تمہیں عزت دینا اور دلوانا میرا فرض ہے۔ میرا وعدہ تھا تم سے، لیکن آج میرے بھائیوں جیسے دوست نے میری محبت پہ انگلی اٹھائی کہ تم سے شرمندہ ہوں۔ اس نے تمہیں نہیں، مجھے رسوا کیا ہے بیلا۔ ایک آنسو ربیل کی آنکھ سے ٹپکا تھا۔ عزت تو وہ ہے نا جو کوئی اپنا دے، جیسے ہم نہیں جانتے اس کے کچھ بھی کہنے سے ہمیں کیا فرق پڑے گا۔ فرق تو تب پڑتا ہے جب کوئی اپنا آپ کو عزت دے اور آپ کی عزت کے تحفظ کے لیے کھڑا ہو۔ ربیل کے لیے بھی وہی اہم تھا جو ابھی سے اس کی ناموس کی خاطر الجھ پڑا تھا، لیکن وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وقت کا پہیہ ایسا ہے کہ سب کو گھما کے رکھ دیتا ہے۔ 2 مہینے گزر چکے تھے اور وسام کی ڈگری پوری ہونے میں صرف 1 ہفتہ بچا تھا۔ فائنل پیپر ہو چکے تھے اور بس 1-2 اسائنمنٹس رہ گئی تھیں جو جمع کروانی تھیں۔ وسام اپنی چھٹی پر گھر آیا تھا اور رات میں سڑک پہ چہل قدمی کر رہا تھا، جو کہ بچپن سے اس کا مشغلہ تھا۔ تبھی وہ گہری سوچوں میں گم تھا کہ پیچھے سے گاڑی آئی اور وہ بچنے کی کوشش میں بھی سڑک کی دوسری جانب جا گرا۔ تبھی اس نے گاڑی میں موجود شخصیت کو دیکھا تو سارا درد بھول بیٹھا اور پھر وہی بے ہوش ہو گیا۔ کہانی کے متعلق اپنی قیمتی رائے دینا کمنٹ باکس میں نہ بھولیے گا۔ آج کے لیے اجازت، شکریہ۔ کہانی اردو کلب۔